الرحمن الرحیم. پہلے ہم نے سیلف مینجمنٹ پہ ڈسکشن کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ اس میں ہمیں سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے, سیلف اسسمنٹ کرنی چاہیے اور سیلف اسسمنٹ کے بعد سیلف ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے. اور ڈیولپمنٹ کا پہلا اسٹیپ ہم نے کہا تھا کہ سیلف پروٹیکشن ہے. آگے بڑھنے سے پہلے اپنے ساتھ جو کچھ ہے اس کو بچائیں. اس پہ جب ہم بات کر رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا انشاءاللہ, تو اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ اپنے آپ کو بچائیں اور ہماری دو حصے ہیں, ایک باڈی ہے اور دوسرا برین ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے ڈائبٹیز سے بچاؤ کے بارے میں کہا تھا کہ اسٹائل آف لائف کو چینج کریں. تو آئیں سیلف پروٹیکشن پہ ذرا اور آگے بڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے, ہم کیا بچانا چاہتے ہیں. ہمارے بیسیکلی 3 چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں, بلکہ رادر 4 چیزیں ہیں. ہماری باڈی ہے, ہماری جان ہے, پراپرٹی ہے ہماری جس کو ہم کہتے ہیں ہمارا مال ہے, اور ہمارا وقت ہے. اور تیسری چیز جو چوتھی چیز ہے وہ ہمارا کردار ہے, اور اس کے بعد ہماری کمپنی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں بچانا ہے. اب آتے ہیں باڈی کی پروٹیکشن پہ. تو باڈی کی پروٹیکشن کے بارے میں جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ ڈائبٹیز کے بارے میں جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم اپنی باڈی کے لیے کی پروٹیکشن کے لیے کیا کریں. باڈی پروٹیکشن جو ہم اسٹینڈرڈ نارمز ہیں ان کو اڈاپٹ کریں. جی مثلا عام بیماریاں ہیں, ڈائبٹیز ہے, کیسے بچا جائے یہ ہم سیکھیں. بلڈ پریشر ہے, عام بیماری ہے, اس سے کیسے بچا جائے. اور اس کے بعد اس کے بعد اس جو باڈی کی پروٹیکشن ہے, جو عام بیماریاں ہیں جو ہر ایک کو ہو سکتی ہیں, جو بہت کامن ہیں, مثلا کووڈ ہے, عام بیماری ہے, اس سے کیسے بچا جائے. تو جہاں بچنے کی کا کوئی فارمولہ موجود ہو ہم اس کو اڈاپٹ کریں, اور اس پہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں, یا یہ میں کوئی توکل سے کم کام کر رہا ہوں. تو اللہ پہ توکل یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے پاس اونٹ ہے, تو کیا میں اس کو بٹھاؤں, اس کا جو پاؤں ہے اس کو باندھوں اور پھر اللہ پہ توکل کروں, کہ نہیں اس کو چھوڑوں اور اللہ پہ توکل کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اونٹ کو باندھ دیں, اس کے پاؤں کو بھی باندھ لیں, اور اس کے بعد اللہ پہ توکل کر لیں. تو جو کچھ ہمارے پاس ہے, میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ جو کچھ ہم اللہ پہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر توکل کا مطلب یہ ہے کہیں ہم غلط فہمی میں نہ ہوں کہ ہم اپنے ذمے کے کام جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگائے ہیں وہ بھی اس کے ذمے لگا دیں. جس طرح میں نے پہلے کہا تھا ایک ویڈیو میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا, آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں اور جہاد کر لیں, انا ہاہنا قاعدون, ہم یہاں بیٹھے ہوں گے. جب آپ وہ لوگ فیہا قوم جبارین, وہاں بڑے جبار لوگ ہیں, جب وہ چلے جائیں گے وہاں سے تو ہم آ جائیں گے. تو انہوں نے اپنے ذمے کا کام اللہ اور اس کے رسول کے ذمے لگا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک سہارا سینہ میں رکھا. یہ وجہ کیا تھی کہ وہ کام جو ان کے ذمے تھا وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذمے لگا دیا. تو جو ہمارے ذمے کا کام ہے وہ ہم کریں. اور اس میں جو پروٹیکشن ہے, جو کامن بیماریاں ہیں, جس سے مثلا میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں, جی ابھی آج میں نے ڈرائیونگ کرنی ہے, سیٹ بیلٹ موجود ہے, میں اس کا انتظار نہ کروں کہ کوئی پولیس والا آئے اور مجھے پرچی دے تب میں سیٹ بیلٹ باندھوں, ورنہ میں سیٹ بیلٹ نہیں باندھوں, کیونکہ یہ میرے پروٹیکشن کے لیے ہے. میں موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں, ہیلمٹ میری پروٹیکشن ہے, کیا میں استعمال کر رہا ہوں؟ اگر نہیں کر رہا ہوں تو میں غلط کر رہا ہوں. مجھے سیلف پروٹیکشن اپنے آپ کو بچانا چاہیے.
مجھے پتا ہے کہ بہت زیادہ بیماریاں سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہو رہی ہیں، بہت کینسر ہو رہے ہیں، لنگ کینسر ہو رہے ہیں. کوئی ایسا کینسر نہیں ہے جس میں سگریٹ اسموکنگ اور جس میں وہ جو دوسری چیزیں ہیں الکوہل ہے یہ اس میں استعمال اس کے اثرات نہیں ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جو کامن چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم ہو یہ چیز ہے، میں ایک پورا لسٹ اگر گنواؤں تو یہ لسٹ نہ ختم ہونے والا لسٹ ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں. میں گھر میں رہ رہا ہوں، کیا میرے گھر میں اس بچاؤ کا طریقہ ہے کہ اگر آگ لگ جائے گی تو میں کیا کروں گا اور میں آگ سے کیسے بچوں؟ کیا ایسا ہے کہ میں رات کو سوتی ہوئی میں تمام جو گیس کے پائپس ہیں، جو گیس کے وہ ہیں جلنے والی چیزیں ہیں، میں ان کو آف کرتا ہوں اور میں بٹن کو دیکھتا ہوں کہ وہ بند ہو گئے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ رات کو لیک ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد صبح جب اٹھیں گے تو کہیں گے جی ایک گھر کے پانچ آدمی وفات پا گئے. تو ہم لاسٹ کہاں کرتے ہیں؟ جہاں ہم ان پرنسپلز کو اپنے آپ کو بچائیں. جی اپنے آپ کو بچائیں. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچائیں. جی تو اپنے آپ کو بچائیں، یہ بنیادی پرنسپل ہے. پھر اس کے بعد اپنے مال کو بچائیں. جی اپنے مال کو کیسے بچائیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ تو اندازہ نہیں ہے لیکن ان المبذرین اخوان الشیاطین، کہ مبذرین جو ہیں یہ جو وہ ہیں جو فضول خرچ ہیں، فضول خرچ جو ہیں یہ شیطان کے دوست ہیں. تو ہم اپنے خرچوں کو دیکھیں، ہم فضول خرچی تو نہیں کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نمود و نمائش پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کر رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے میں کسی حیثیت کا مالک ہوں. کیونکہ جب ہم اٹھیں گے قیامت کے دن تو کچھ سوالات ہیں جس کے بارے میں پوچھا جائے گا. جی ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری، آپ نے جوانی کیسے گزاری، آپ نے مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا. تو صرف اس کا نہیں پوچھا جائے گا کہ مال کمایا کیسے ہے، یہ بھی پوچھا جائے گا یہ مال آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے آپ کے پاس. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. تو اس امانت کو آپ نے کیسے خرچ کیا ہے. تو اور ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ عادی اقتصاد یہ ہے کہ آدمی اپنے خرچوں کو کنٹرول کرے. تو اپنے یہ وہ بنیادی بات ہے کہ ہم اپنے مال کو کیسے بچائیں. ان میں سے جو مال ریا کے لیے خرچ ہوتا ہے اور نمود و نمائش کے لیے خرچ ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس طرح کے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی پتھر ہو جس کے اوپر مٹی ہو اور پھر اصابہ وابل فترکہ صلدا، تیز بارش آ جائے اور اس پہ تیز بارش لگ کے یہ ساری مٹی دھل جائے اور کسی کے ہاتھ میں لا یقدرون علی شیء، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہے. تو وہ مال جو ریا کے لیے خرچ کیا جائے، جو نمود و نمائش کے لیے خرچ کیا جائے یا کسی اور طریقے سے جو فضول خرچی میں آتا ہو، تو آپ دیکھیں سیلف پروٹیکشن کیسے کریں، اپنے مال کو کیسے بچائیں، فضول خرچی سے بچیں اور اپنی انالیسس کریں. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. اپنے ڈیلی اپنا جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو اس کو انالائز کرو کہ ان میں سے کتنا پیسہ ہے جو تم نے فضول خرچ کیا ہے، جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے. اور پھر اس کے بعد
जो अहम चीज़ है वो टाइम है। टाइम, ये हर एक चीज़ जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये घंटों के और हफ्तों के और महीनों के लेक्चर हैं, लेकिन मैं आउटलाइन बयान कर रहा हूँ कि टाइम को मैनेज करें जी। और सबसे आसान तरीका क्या है? सुबह के अजान से लेके ज़ोहर के अजान तक, ज़ोहर से असर तक, असर से मगरिब तक, और मगरिब से ईशा तक, और ईशा से फजर तक अपना टाइम टेबल बना लें। और आप देखें, हर ज़ोहर की नमाज के वक्त आप चंद लम्हे सोच लें कि आपने इससे पहले जो टाइम था वो कैसे गुजारा, उसमें कितना टाइम आपने ज़ाया कर दिया है और कितना टाइम आपके काम का आ गया है। मगरिब के जो ही अजान हो जाए और आप अल्लाह की तरफ जा रहे हों, जो अल्लाह ताला आपको बुला रहे हों मस्जिद की तरफ, तो चंद लम्हे ये भी सोचें कि असर से ज़ोहर तक इस पर टाइम नहीं लगता। ये अगर आपकी अटेंशन हो तो ये मेरे ख्याल में आधे सेकंड में, आधे मिनट में ये एनालाइज हो सकता है। ठीक है, आधे मिनट में अंदाज़ा हो सकता है कि आज मैंने जो ज़ोहर तक का टाइम था उसको मैंने ज़ाया कर दिया है कि नहीं। और उसके बाद मगरिब, और उसके बाद, और जो ही आप नमाज के बाद आ जाएं तो एक नमाज और दो नमाजों के दरमियान प्लानिंग कर लें। प्लानिंग तो आपका हफ्ते की होनी चाहिए, लेकिन ये जो प्लान है ये उसी टाइम के लिए प्लान करें कि ये वक्फा मैंने कैसे गुजारना है। और वो चीज़ें जो आपको वक्त की ज़िया हो, जो आपको वक्त को ज़ाया कर रहे हो, उनको आइडेंटिफाई करें। और जो वो आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन से पहले सबसे पहला स्टेप क्या है जी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? तो वक्त की ज़िया क्यों हो रही है, वो फैक्टर्स क्या हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लें। और जो है आइडेंटिफाई हो जाएं तो शायद आप 1 मिनट में, 1 दिन में, 1 घंटे में, 1 लम्हे में तो ये ना कर सकें। ये लम्हे में भी हो सकती है और ये सालों में भी नहीं हो सकती। इस पे अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे वक्त को, हमारी ज़िंदगी को बचाए, क्योंकि हमारे पास जो बुनियादी चीज़ है ये वक्त है, ये हमारी ज़िंदगी है। अगर ये ज़ाया हो गई तो ये बहुत लिमिटेड है, वक्त बहुत कम है, तो अगर ये ज़ाया हो गई तो बहुत बुरी बात होगी। तो अपने वक्त को बचाएं, और जो उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो अपने कैरेक्टर को बचाएं जी, अपने किरदार को बचाएं। आप हर दिन जिस तरह प्लान करते हैं, दूसरी चीज़ों के लिए, वक्त के लिए प्लान करते हैं, प्रॉपर्टी के लिए प्लान करते हैं, जितने प्लानिंग करते हैं उनमें अपने किरदार के लिए भी प्लानिंग कर लें। रोज़ाना की बुनियाद पे प्लान कर लें कि कितना टाइम है और वो किरदार क्या है, वो चीज़ें क्या हैं जो आपने बचानी हैं। हम जानते हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि मुनकरात हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेगेटिव चीज़ें हैं, हम नेगेटिव से बचें। और कुछ मारूफात हैं जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, मारूफ हैं जो पॉजिटिव हैं, हम उनको प्रमोट करें। तो ये मैं बड़ी बड़ी बातें कह रहा हूँ। और उसके बाद जो अहम चीज़ है वो है अपनी कंपनी को बचाएं। अगर आप अपने आप को बचाएं और अपने साथियों को न बचाएं तो ज़्यादती होगी। तो अपनी कंपनी की प्रोटेक्शन करें, अपनी कंपनी की कस्टोडियन बने। जो लोग आपके साथ हैं उनकी कस्टोडियन बने, उनको बचाएं। अगर आप खुद उनके साथ इन्वॉल्व हैं तो पहली बात यह है कि यहाँ से हिजरत कर लें, अपनी कंपनी से हिजरत करें, यहाँ आ जाएं। और फिर उसके बाद अपनी कंपनी के एक एक बंदे को पकड़ के यहाँ लाएं और उसकी डेवलपमेंट करें। क्योंकि अगर आप खुद इन्वॉल्व हैं और आप यहाँ रहें तो आपको बड़ा मुश्किल होगा कि आप अपने आप को बचा सकें या अपनी कंपनी को बचा सकें। तो प्रिंसिपल्स क्या है जी? अगर आप अपने कंपनी को बचाना चाहते हैं, मसलन खुदा न करे
میں چرس پی رہا ہوں اور میرے ساتھی چرس پی رہے ہیں، اور میں کہوں کہ میں نے ان کو بچانا ہے، تو یہ غلط بات ہے، یہ میں نہیں بچا سکتا کیونکہ میں خود انوالو ہوں۔ پہلے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے مجھے اس کمپنی کو چھوڑنا چاہیے، یہاں سے ہجرت کرنی چاہیے، یہاں سے آنا چاہیے اور ایک نئی کمپنی کو جوائن کرنی چاہیے جہاں پر وہ برائیاں نہ ہوں جو یہاں ہو رہی ہیں، وہ نیگیٹو کیریکٹر نہ ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اس کمپنی کو جب میں خود جوائن کروں اور میری ڈیولپمنٹ ہو جائے، میں کچھ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لوں، تو اس کے بعد یہاں سے ایک ایک ساتھی کو جو میرے قریب آ سکتا ہو اس کو پکڑوں اور یہاں لے آؤں۔ یہ وہ پروٹیکشن ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم نے جو باتیں کہیں میں اس کو ذرا اختصار سے دوبارہ کہتا ہوں کہ سیلف پروٹیکشن کیا ہے جی؟ اپنے آپ کو بچائیں، باڈی کو بچائیں، باڈی، اپنے مال کو بچائیں جی، پراپرٹی، اپنے وقت کو بچائیں، ٹائم، اپنے کردار کو بچائیں، کیریکٹر، اور اپنے کمپنی کو بچائیں جی۔ یہ آپ کے ذمے ہے اور آپ کی کمپنی آہستہ آہستہ بڑھے گی۔ جو کہ آپ کی کمپنی، جتنی آپ کی کمپنی اور آپ کا انفلوئنس بڑھے گا اتنی ہی آپ کی ذمہ داریاں بڑھیں گی۔ اگر آپ کی کمپنی صرف گھر ہے تو گھر کو بچائیں، اگر آپ کا کمپنی محلہ ہے تو محلے کو بچائیں، اگر آپ کی کمپنی کوئی آرگنائزیشن ہے تو اس کو بچائیں، اور اگر آپ کی کمپنی ملک ہے تو اس کو بچائیں، اور اگر آپ کی ٹارگٹ دنیا ہے تو دنیا کو بچائیں۔ اور جب آپ بچانے پہ آتے ہیں تو کم از کم ساری انسانیت کی بچانے کی فکر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔